السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چاہے وہ سونے چاندی کی زکوٰۃ ہو، عورتوں کے زیورات کی زکوٰۃ ہو، کرنسی نوٹ کی زکوٰۃ ہو، روپے پیسوں کی زکوٰۃ ہو یا مال تجارت کی زکوٰۃ ہو، ہر ایک کے لیے اس کا اپنا ایک نصاب مقرر اور متعین ہے۔ ان سب باتوں کو تفصیل کے ساتھ ہم نے اپنے کچھ ویڈیوز میں بیان کر دیا ہے جو ہمارے چینل پر اپلوڈ ہیں، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن آج میں یہاں زکوٰۃ کے ایک ایسے مسئلے کو بیان کرنے جا رہا ہوں کہ نصاب پورا ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا کرنا واجب اور ضروری نہیں ہوتا۔ یہ گفتگو بہت اہم اور خاص ہونے والی ہے، اسے اینڈ تک دیکھیں اور اسکپ بالکل نہ کریں۔ محترم ناظرین، میں ارشد جمال اشرفی زندگی میں پیش آنے والے چھوٹے بڑے مسائل پر ہم کتاب و سنت کی روشنی میں گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ اس گفتگو کو آپ ایک بار ضرور سنیں اور اپنے دوست احباب کو بھی شیئر کریں۔ محترم ناظرین، زکوٰۃ کا نصاب پورا ہونے کے باوجود زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ جتنی مالیت پر زکوٰۃ کا نصاب بنتا ہے، اس نصاب کے لیے ضروری ہے کہ اس پر پورا ایک قمری سال گزر جائے، یعنی چاند کے مہینوں کے اعتبار سے چاند کا جو سال بنتا ہے وہ ایک سال پورا گزر جائے۔ نصاب تو پورا ہے، لیکن صرف نصاب پورا ہونے سے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، بلکہ اس پر ایک سال، ایک قمری سال کا گزر جانا ضروری ہے، یعنی ایک سال تک وہ نصاب اس انسان کے پاس موجود اور باقی رہے۔ جیسا کہ اس سلسلے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے۔ چنانچہ سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کسی مال میں اس وقت تک زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی جب تک کہ اس پر ایک سال پورا گزر نہ جائے۔ تو اس حدیث سے واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف نصاب پورا ہو جانے سے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، بلکہ اس نصاب پر ایک سال گزر جانا بھی ضروری ہے۔ لیکن اس میں ایک صورت یہ بھی نکلتی ہے کہ کسی کے پاس زکوٰۃ کا نصاب موجود تھا اور اس نصاب کی زکوٰۃ اس کو نکالنی ہے، لیکن سال کے درمیان یا سال کے اخیر میں اس کے پاس کچھ اور مال بھی آ گیا، تو اس اضافی مال کو اس نصاب میں شامل کر لیا جائے گا اور سال پورا ہونے پر دونوں کی اکٹھا زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب ہے۔ دوسری صورت کہ نصاب پورا ہونے کے باوجود اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، وہ صورت یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس زکوٰۃ کا نصاب بھی ہے اور اس پر ایک سال پورا بھی ہونے والا ہے، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ وہ مقروض ہے، وہ قرض دار ہے۔ تو ایسی صورت میں کہ جس شخص پر کسی کا قرض ہو اور اس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب بھی پورا ہو رہا ہو، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ جیسا کہ حدیث کی ایک روایت ہے جسے امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہما روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ یہ تمہاری زکوٰۃ کا مہینہ ہے، تو جس شخص پر قرض ہو تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے اپنا قرض ادا کرے، یہاں تک کہ تمہارے پاس مال آ جائے تو پھر اس مال میں سے زکوٰۃ ادا کرو۔ تو حدیث کی اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جس شخص پر قرض ہو تو پہلے وہ اپنا قرض ادا کرے گا، نہ کہ وہ اپنے نصاب کو دیکھے گا اور اس نصاب کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تو جو مقروض ہے، اگرچہ اس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب موجود ہے، لیکن اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، بلکہ پہلے وہ اپنا قرض ادا کرے گا۔ تو اس کی صورت یہ بنتی ہے کہ جو کچھ مال اس کے پاس موجود ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، تو اس میں سے وہ پہلے اپنا قرض ادا کر دے۔ قرض ادا کرنے کے بعد جو کچھ مال اس کے پاس بچ رہا ہے تو دیکھا جائے گا کہ وہ مال زکوٰۃ کے نصاب کے برابر ہے یا نہیں۔ اگر وہ مال زکوٰۃ کے نصاب کے برابر ہے، وہ قرض ادا کرنے کے بعد بھی زکوٰۃ کا نصاب وہ بن رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور اگر زکوٰۃ کا نصاب ختم ہو جاتا ہے، قرض ادا کرنے کے بعد زکوٰۃ کا نصاب باقی نہیں رہتا، تو ایسی صورت میں اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں، حالانکہ اس کے پاس پہلے زکوٰۃ کا نصاب موجود تھا۔
تو محترم ناظرین، زکوٰۃ کے نصاب کی یہ دو صورتیں ایسی ہیں کہ نصاب پورا ہونے کے باوجود زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔